الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العابدون، الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود. ثم الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد، أعني أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. صلوات. نعرہ تکبیر. سارے مل کے بلند آواز سے میرا ساتھ دیجیے. نعرہ تکبیر. آواز ارشاد رہے. نعرہ رسالت. رب کریم آپ کی مشکلات آسان فرمائے. نعرہ رسالت. رب کریم دنیا میں کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. سلوات پڑھ دیجیے بآواز بلند. اللہم صل علی محمد. دوستان محترم، بزرگان ملت، یہ احساس ہے کہ موسم شدید خراب اور گلیوں میں پانی. میں تو یہ سمجھ کے آیا تھا کہ شاید بانیان ہوں گے اور میں ہوں گا، لیکن الحمدللہ میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کی محبت کو کہ آپ اس سخت ترین موسم میں بھی تشریف لے آئے. میں کیا شکریہ ادا کروں گا؟ جن کا غم منانے کے لیے آئے ہیں وہ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. رب کریم آپ کا اس صف اعضاء پہ آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے محترم، زیادہ دیر زحمت نہیں دینی، بس 1 گھنٹہ جو ایک روٹین کا ٹائم ہے. سورہ صف آیت نمبر بھی 14 ہے. ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. مزہ آتا ہے جب خطاب ہوتا ہے ایمان والوں کو. میں غالباً چنیور سے بتا چکا ہوں کہ ایمان والے کون ہیں. میرے ساتھ دیں گے، جواب دیں گے ایمان والے کون ہیں. میں نے تو پورے 1 گھنٹے کی تقریر کر کے یہ نتیجہ نکالا تھا کہ جنگ خندق میں پیغمبر نے فرمایا تھا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. علی ایمان ہے، سامنے مقابلے میں کفر ہے. پیغمبر نے کہہ دیا علی ایمان ہے اور اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو. اس کا مطلب یہی بنتا ہے نا کہ اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے اے علی والو. پروردگار عالم علی والوں سے کیا چاہتا ہے، ہم کیا کریں؟ اللہ نے سورہ صف کی آیت نمبر 14 میں ارشاد فرمایا کونوا انصار اللہ.
بڑا عجیب و غریب مطالبہ ہے، نماز کا مطالبہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ مہینے کے روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، نہیں، ایسا کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ آپ سن کے حیران ہوں گے، سوشل میڈیا کا دور ہے، مختلف چینلوں پہ یہ بحث ہو رہی ہوتی ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، اور ہم ہر نماز میں یہ اقرار بھی کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عمران خان کے طفیل یہ آیت تو بچے بچے کو یاد ہو گئی ہے، مالک صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ بولو ایسا ہے یا نہیں ہے؟ مدد اللہ سے ہی مانگنی چاہیے یا نہیں؟ غیر اللہ سے بھی مدد مانگنی چاہیے یا نہیں؟ مینوں پتا تسی چپ ہو گئے ہو، سارے یا علی مدد آکھن والے بیٹھے ہو۔ تو اللہ یہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ، بن جاؤ اللہ کے مددگار۔ میں نے عرض کی پروردگار عالم تو مدد مانگ رہا ہے اور اپنی مخلوق سے، اپنے بندوں سے مدد مانگ رہا ہے، تو قادر ہے، تو پوری کائنات کا خالق ہے، تو کریم ہے، تو علی کل شیء قدیر ہے، تجھے کسی کی مدد کی کیا ضرورت؟ دنیا کا ہر بندہ، چاہے وہ نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے وصی ہو، وہ تجھ سے مانگتا ہے۔ مالک یہ سمجھ نہیں آئی تو اپنے بندوں سے مدد مانگ رہا ہے۔ سوچنے کی بات ہے یا نہیں میرے محترم؟ اب میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، یہاں ایک بچے سے کہوں جناب مجھے اس آیت کا ترجمہ بتاؤ، مجھے اس آیت کی تفسیر بتاؤ، آپ حیران ہوں گے یا نہیں؟ کمال ہے، مولوی آپ ہیں، اتنے دنوں سے، اتنے عرصے سے چلیوٹ میں خطاب کر رہے ہیں اور قرآن کے ترجمے اور تفسیریں پوچھتے ہیں ان بچوں سے جو کھیل رہے ہیں، جنہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم مجلس عزا میں بیٹھے ہیں، آپ ان سے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پوچھتے ہیں، حیران ہو کہ پوچھیں گے یا نہیں؟ تو یہاں بھی حیران ہونا چاہیے نا، مالک تو مالک الملک ہے، پوری کائنات تیرے قبضہ قدرت میں ہے، تو پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، تو اپنے بندوں سے مدد مانگ رہا ہے۔ عجب نہیں جواب دیا جائے میں اپنے بندوں سے مدد مانگ کے بتا رہا ہوں، ہر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے، جنہیں میں مددگار بناتا ہوں ان سے مدد مانگنا مجھ اللہ کی سنت ہے، بدعت نہیں ہے۔ یا علی مدد جب آپ کہتے ہیں تو کیا مطلب لیتے ہیں اس کا؟ یا علی مدد کہنا چاہیے یا نہیں؟ کوئی وہابی تو نہیں بیٹھا اتنا؟ یا علی مدد کہنا چاہیے، تو پھر ہمیں یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ یا علی مدد جو ہم کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا ایسا ہے؟ یہ بچے اس طرح کرتے ہیں گھروں میں، امی جی 10 روپے دے میں نا، جا پتر میرے کو کوئی نہیں پیو کھول دے۔ بچہ کیا کرتا ہے؟ امی نے نہیں دیے، باپ سے آ کے لے لیتا ہے، باپ نے بھی ڈانٹ دیا نہیں دیے تو چاچو کے پاس چلا جاتا ہے، بڑے بھائی کے پاس۔ مطلب یہ کہ اگر ایک جگہ سے نہیں ملا تو اکڑتا ہوا جاتا ہے، امی تو نہیں دے دی تو نہ دے، میں ابو کو لے لے۔ آپ جو یا علی مدد کہتے ہیں، کیا اس طرح کی کوئی بات ہے کہ اللہ سے مانگتے رہے؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، تمہاری دعائیں رد نہیں ہوں گی۔ مانگ مانگ کے تھک گئے، مولوی صاحب نے بھی ہمیں دعا بتائی، وہ بھی ہم مانگتے رہے، اتنی دفعہ پڑھنی ہے اتنی دفعہ بھی ہم پڑھتے رہے، نہیں ملی تو ہم نے کہا یا اللہ نہیں دینا تو نہ دے، میرا علی جو ہے میں علی کو لے لیتا ہوں۔ اس طرح مطلب ہے یا علی مدد کا؟ نہیں میرے محترم، ایسا کوئی ہرگز ایسا مطلب نہیں ہے۔ یعنی سادہ لفظوں میں کہوں، علی کو اللہ کے مقابل کی کوئی قوت ہم نہیں سمجھتے کہ اللہ دے کو نہ ملے تو علی کو لے لیں گے، ایسا ہے؟ کبھی نہیں۔ کسی مومن شیعہ کا یہ نظریہ ہے ہی نہیں کہ چلو اللہ سے تھوڑی سی ہماری بگڑ گئی تو علی کے دروازے پہ آ جائیں گے، علی ہمیں دے دیں گے۔ مجھے اس بات کی سمجھ آئی، ایک مرتبہ میں سرگودا، میرے کچھ رشتہ دار بھی ادھر رہتے ہیں اور جاننے والے بھی، میں وہاں گیا، کنوؤں کا موسم تھا،
میرا چھوٹا بیٹا 4 سال کا بچہ وہ میرے ساتھ تھا، ہم اس کے گھر گئے، پھر جناب ان کا باغ تھا وہ دیکھنے کے لیے، سیر سپاٹے کے لیے، کنوں کا موسم تھا، بڑا خوبصورت سا کنو لگا ہوا تھا۔ میرا بچہ کہتا ہے کہ ابو وہ کنو مجھے توڑ دے۔ میں نے کہا بیٹا کمال کرتے ہیں، آپ بھی باغ میں میں بھی باغ میں، وہ درخت بھی سامنے کھڑا ہے، وہ کنو لگا ہوا بھی سامنے کھڑا ہے، مجھے کیوں کہتے ہو، خود کیوں نہیں توڑ لیتے؟ میرے بیٹے نے مسکرا کے کہا ابو آپ بھی پھر عجیب باتیں کرتے ہیں، آپ دیکھ نہیں رہے درخت اونچا ہے، میرا قد چھوٹا ہے، اگر میرا ہاتھ پہنچتا تو میں آپ کو کیوں کہتا؟ آپ کو کہہ اس لیے رہا ہوں کہ میرا وہاں ہاتھ نہیں پہنچتا، ابو میں آپ کو وسیلہ بنا رہا ہوں۔ میرے محترم ہم جو یا علی مدد کہتے ہیں، یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ اللہ کے مقابل کی کوئی قوت کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ ہم جب اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں، اپنی غلطیاں دیکھتے ہیں، اپنی کوتاہیاں دیکھتے ہیں، اپنے گناہ دیکھتے ہیں، اور ادھر کریم رب کی عظیم شان دیکھتے ہیں، ہمیں شرم آتی ہے ان گناہوں کے ساتھ اس کی بارگاہ میں جا کے کیسے مانگے۔ علی کا دامن پکڑ لیتے ہیں اور اب یہی کرتے ہیں، یا علی اللہ کی بارگاہ میں بڑی عظمت رکھتا ہے۔ اگر تو رب سے کہے گا نا میرے بارے میں، رب تیری دعا کو رد نہیں کرے گا۔ یا علی مدد کا کل اتنا سا مطلب ہے، اور ایسا یا علی مدد کہنا میرے محترم نہ صرف یہ کہ بدعت نہیں ہے، نہ صرف یہ کہ شرک نہیں ہے، بلکہ عین عبادت ہے۔ یا علی مدد کہا کرو، کوئی مفتی فتوے لگاتا ہے تو لگانے دو، ڈرو نہیں، اسے بتا دو ہماری یا علی مدد کہنے کا مطلب یہ ہے، کیونکہ اللہ بھی فرما رہا ہے کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ پھر آگے تشریح بڑی خوبصورت ہے، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، بالکل ویسے ہی جیسے عیسی ابن مریم نے اپنے حواریوں سے یعنی اپنے صحابہ سے، اپنے اصحاب سے کہا من انصاری اللہ، کون ہے میرا اللہ کی راہ میں مدد کرنے والا؟ یہ کون مدد مانگ رہا ہے؟ اللہ کا نبی۔ اس اللہ کے نبی کا نام کیا ہے؟ عیسی ابن مریم، صاحب شریعت نبی، وہ نبی ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، جو تمہیں بتا سکتا ہے تم نے گھروں میں کیا ذخیرہ کیا ہوا ہے، تم نے گھروں میں کیا چھپایا ہوا ہے۔ یہ لائٹ نہیں آتی تو آپ اس کی ٹینشن نہ لیں، میری آواز پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ وہ اللہ کا نبی عیسیٰ جسے اللہ نے روح اللہ کا لقب دیا، وہ اپنے اصحاب سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے من انصاری اللہ، کون ہے اللہ کی راہ میں میرے مددگار؟ بولو، کیا انہوں نے جواب دیا کوئی؟ اے بائیں شائیں کنجی ہونے دے، 80 اللہ دے نبی کہا کسی نے؟ قرآن میں سورہ صف کی آیت نمبر 14 میں جب اللہ نے یہ فرمایا نا کہ عیسی ابن مریم نے کہا من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں، تو صحابہ کرام نے کیا جواب دیا؟ صحابہ نے یہ نہیں کہا ہاں اللہ کے نبی ہم آپ کی مدد کریں گے، جملے پہ غور فرمائیے گا، صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا ہاں اللہ کے نبی ہم آپ کی مدد کریں گے، بلکہ کیا جواب دیا؟ نحن انصار اللہ، اے اللہ کے نبی ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ ذرا غور فرمائیے گا، سوال جواب کے مطابق ہے۔ میں آپ سے یہاں بیٹھا کہتا ہوں بھائی یہ گلاس خالی ہو گیا، آپ میں سے کون ہے جو مجھے پانی پلائے؟ آپ میں سے کوئی بندہ کھڑا ہو جائے اور کہے جناب ہم ہیں جو پانی پلائیں گے ساؤنڈ والے کو، بولو دوسرے ساتھ والے آپ سے پوچھیں کہ نہیں جناب پانی مانگا مولوی صاحب نے اور آپ پانی پلا رہے ہیں ساؤنڈ والے کو، وہ نہ بول رہا ہے نہ اس کا زور لگ رہا ہے، اس کے تو جناب ماشاءاللہ بس بیٹھ کے بٹن گھمانے ہیں اور اس کا کام پورا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر آیت کریمہ میں بھی اللہ کا نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ کون ہے میرا مددگار؟ جواب کیا آنا چاہیے تھا؟ صحابہ کرام سے جواب کیا آنا چاہیے تھا؟
اللہ کے نبی ہم ہیں آپ کے مددگار. لیکن صحابہ کرام نے جواب دیا، جواب سوال کے مطابق نہیں ہے. اللہ نے اسے قرآن کا حصہ بناتے ہوئے فرمایا نحن انصار اللہ، اے اللہ کے نبی ہم ہیں اللہ کے مددگار. نبی اپنے مددگار مانگ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم ہیں اللہ کے مددگار. یہاں سوال جواب سے یہ نتیجہ نکلا، جو بھی نبی کا مددگار ہوتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کا مددگار ہوتا ہے. تھوڑی تھوڑی بات پہنچ گئی ہے. جو بھی نبی کا مددگار ہوتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کا مددگار ہوتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی اتنی واضح آیات کریمہ کی موجودگی میں بھی لوگ شک کرتے ہیں کہ جناب ابو طالب نے کلمہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا، جناب ابو طالب مومن تھے یا نہیں تھے. میرے محترم 13 سال برابر 3 سال شیب ابی طالب میں جیسی مدد اور نصرت سید الانبیاء کی جناب ابو طالب نے کی ہے کائنات میں کوئی کر نہیں سکا. اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو نبی کا مددگار ہوتا ہے وہ اللہ کا مددگار ہوتا ہے. یاد ہے نا کل میں نے وعدہ کیا تھا کہ آج گفتگو ہوگی ایمان جناب ابو طالب علیہ السلام پہ. میرے محترم یہ واضح مسئلہ ہے کہ کلمہ وہ پڑھتا ہے جو پہلے مسلمان نہ ہو. آپ میں سے کتنے بندوں نے بالغ ہونے کے بعد شعور سنبھالنے کے بعد کلمہ پڑھا پھر آپ مسلمان کہلائے؟ کوئی ہے بندہ؟ اور مولوی نے مسجد میں سکھایا کلمہ وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ مولوی کے پاس مسجد سے آنے سے پہلے بھی آپ مسلمان تھے یا نہیں؟ یا مسجد میں آ کے جب دنیات شروع کی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل پڑھا تو آپ تب مسلمان کہلائے؟ نہیں میرے محترم، کلمہ وہ پڑھتا ہے جو پہلے سے مسلمان نہ ہو. کوثر نیازی کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ پہلے مسلمان نہیں تھے، پہلے ہی سے مسلمان تھے. کلمہ وہ پڑھتا ہے جو مسلمان نہ ہو. میرے محترم میں کیا جناب ابو طالب کی شان بیان کروں؟ جیسا دفاع، جیسی نصرت سید الانبیاء کی مولا ابو طالب نے کی، کائنات میں کوئی کسی بھتیجے کی ایسی مدد اور حمایت اور حفاظت کر ہی نہیں سکا. یہ شیعہ سنی تاریخوں میں لکھا ہے ایک دن پیغمبر خاتم گم ہو گئے، گھر نہ آئے. ظاہر سی بات ہے جناب ابو طالب کی کفالت میں تھے پیغمبر خاتم، چچا ہیں اور کفیل بھی ہیں. پریشان ہو گئے، ادھر ڈھونڈا ادھر ڈھونڈا، ادھر سے پوچھا ادھر سے پوچھا، لیکن پیغمبر خاتم نہیں ملے. فوری گھر آئے، بنی ہاشم کے تمام جوانوں کو اکٹھا کیا، اپنے غلاموں کو اکٹھا کیا اور کہا اپنی اپنی تلواریں اپنے اپنے نیمچے اپنے پاس رکھ لو اور چلو میرے ساتھ. آئے ایک 4 دیواری کے اندر جہاں سارے مشرکین اکٹھے تھے، ان مشرکین کے پاس لا کر ایک ایک ہاشمی جوان کو ایک ایک سردار عرب کے ساتھ بٹھا دیا اور ہر ایک کو یہ ہدایت کر دی میں جا رہا ہوں اپنے بھتیجے محمد کو ڈھونڈنے، جب میں واپس آؤں اور میرا بھتیجا میرے ساتھ ہو تو خاموشی سے اٹھ کے میرے ساتھ چل پڑنا. لیکن اگر دیکھو کہ ابو طالب اکیلا آ رہا ہے، ان کا بھتیجا محمد ان کے ساتھ نہیں ہے، یہ جتنے سرداران قریش بیٹھے ہیں، مشرکین مکہ بیٹھے ہیں، اپنی تلواریں ان کے سینوں میں اتار دینا. جناب ابو طالب 2 بندوں کو ساتھ لے کر، وہ 2 بندے کون تھے تاریخ میں بھی ان کا نام موجود نہیں ہے، لہذا میں بھی ان کا نام نہیں لے سکتا کیونکہ نام آیا ہی نہیں ہے تاریخ میں. 2 بندوں کو ساتھ لیا، کوہ ابو قبیس پہ چڑھے، چاروں طرف دیکھا کہیں نظر نہیں آئے، کوہ ابو قبیس سے اترے، وادی بطحا کی سرزمین کو طے کیا. اس کی ایک پہاڑی جو اونچی سی پہاڑی تھی اور مسطح پہاڑی، مسطح پہاڑی اسے کہتے ہیں جس کی چٹانیں اونچی نیچی نہیں ہوتی، جس طرح یہ ٹیبل ہے اس طرح کی اوپر جگہ بنی ہوئی تھی. جناب ابو طالب جب اس جگہ پر پہنچے دیکھتے کیا ہیں، نماز با جماعت ہو رہی ہے.
اور نماز با جماعت بھی کس شان کی؟ جو امام جماعت ہے وہ سید الانبیاء ہے، اور جو پیچھے مقتدی ہے، واحد مقتدی، وہ سید الاولیاء ہے۔ پیغمبر خاتم نماز پڑھا رہے ہیں، مولا علی ابن ابی طالب پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب نماز ختم ہوئی، جناب ابو طالب آگے بڑھے، بھتیجے کا ماتھا چوما، کہا بھتیجا میں تو پریشان ہو گیا تھا کہ تم کہاں گئے ہو، چلو میرے ساتھ۔ اب ایک دفعہ علی کو الگ لے جا کر، یہاں پر ایک عالم دین کی زبان سے نکلا ہوا جملہ، مجھ سے کسی کتاب کا آپ حوالہ مانگیں گے تو میں اس عالم دین کا حوالہ دے دوں گا، وہ یہ پڑھ رہے تھے۔ جناب ابو طالب نے اپنے بیٹے علی کو ایک سائیڈ پہ لے جا کر پوچھا، یہ تم ان کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ تو مولا علی نے جواب دیا، میں اللہ کے نبی کے پیچھے اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا۔ تو جناب ابو طالب نے، جس طرح آپ کبھی کبھی اپنے بچوں سے مذاق کے انداز میں کوئی بات کرتے ہیں، تو اس عالم دین کے لفظ ہیں مذاق کے ہی انداز میں جناب ابو طالب نے پوچھا، تمہیں ان کے پیچھے جو نماز پڑھی ہے مجھ سے اجازت لے کے پڑھی ہے یا مجھ سے اجازت کے بغیر پڑھ رہے ہو؟ میرے مولا علی ابن ابی طالب نے بھی بچگانہ انداز میں، مزاحیہ انداز میں یہی جواب دیا، بابا جان یہ بتائیے، جب اللہ نے آپ کو میرا باپ بنایا تھا، آپ سے یا مجھ سے پوچھ کے اللہ نے بنایا تھا؟ تو جس اللہ نے مجھے خلق کیا بغیر پوچھے کہ میں اس کی عبادت کسی سے پوچھ کے کیوں کروں؟ پیغمبر خاتم کا ہاتھ تھاما اور آئے اس مقام پر جس مقام پر آپ کے ہاشمی جوان اور غلام قریش کے سرداروں مشرکین مکہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے اس محفل میں وارد ہوئے تو عرب کے جو بت پرست تھے، مشرکین مکہ تھے، ایک مرتبہ جناب ابو طالب کا چہرہ دیکھ کر پوچھتے ہیں، ابو طالب آپ کے چہرے پر جلال کیوں ہے؟ ہم آپ کے چہرے پر جلال دیکھ رہے ہیں۔ تو جناب ابو طالب نے جواب میں کہا، اگر پوچھنا چاہتے ہو تو سنو، یہ جتنے ہاشمی جوان، جتنے میرے غلام آپ کے پہلوؤں میں بیٹھے ہیں، جانتے ہو کیوں بیٹھے ہیں؟ کہا نہیں ہمیں نہیں پتا۔ کہا میرا بھتیجا ہو گیا تھا گم، میں اسے کرنے گیا تھا تلاش، اگر میرا بھتیجا نہ ملتا، میرا حکم تھا ان کی تلواریں اب آپ کے سینوں میں اتر چکی ہوتی۔ اور وہاں پر جناب ابو طالب نے ایک شعر پڑھا، معذرت کے ساتھ یہ بتاتا جاؤں، جناب ابو طالب کا ایک دیوان ہے، پورا دیوان، جو آج بھی مختلف مطابع سے چھپتا ہے، شیعہ سنی مدارس میں وہ موجود ہے اور پڑھایا جاتا ہے عربی ادب کے طور پر۔ اسی دیوان ابو طالب میں یہ شعر ہے۔ وہاں جناب ابو طالب نے مشرکین مکہ کو خطاب کر کے کہا، الم تعلموا ان وجدنا محمدا نبیا کموسیٰ خط فی الکتب، ارے تم نہیں جانتے کہ ہم نے محمد کو ویسا نبی پایا جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، خط فی الکتب، گزشتہ آسمانی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ یہ شعر سن کے آپ جناب ابو طالب کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اس ایک شعر میں میرے محترم اگر آپ توجہ کریں، وہ پیغمبر خاتم کی نبوت کا بھی اقرار کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا بھی اقرار کر رہے ہیں، گزشتہ آسمانی کتابوں کا بھی اقرار کر رہے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم نے محمد کو ویسا نبی پایا جیسے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اور خط ذالک فی الکتب، اور یہ بات گزشتہ کتابوں میں لکھ دی گئی ہے۔ اچھا، اب یہ جملہ جناب ابو طالب کا شعر، اس کا مطلب کیا ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں، کس جیسے؟ تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے، بولیے، کس جیسے نبی ہیں؟ حضرت موسیٰ جیسے۔ اور یہ جناب ابو طالب کب تذکرہ کر رہے ہیں؟ جب ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا، قرآن مجید ابھی نازل نہیں ہوا۔ یہ ابو طالب کا شعر ہے۔ اور اب پڑھیے سورہ مزمل کی آیت نمبر 15، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُولَنَا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ، ہم نے اپنا رسول تمہارے پاس بھیجا، تم پر گواہ بنا کر
کموسا، ایسے جیسے ہم نے موسیٰ کو نبی بنا کر بھیجا۔ سورہ مزمل آیت نمبر 15 جا کے پڑھیے گا کہ ہم نے اپنے رسول کو تمہارے اوپر شاہد بنا کر بھیجا، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، بالکل ویسے جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول کو بھیجا تھا۔ تو قرآن کی آیت بھی کیا کہہ رہی ہے؟ ہمارے نبی ہیں موسیٰ جیسے۔ جناب ابو طالب نے بھی شعر میں کہہ دیا محمد نبی ہیں کس جیسے۔ اب ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست تشریف فرما ہیں، قرآن ابھی آیا نہیں ہے، پیغمبر نے ابھی اعلان رسالت بھی نہیں کیا۔ اب میرا ساتھ دیجیے اور بولیے، یہ جناب ابو طالب جو نزول قرآن سے پہلے کہہ رہے ہیں محمد موسیٰ جیسا نبی، کیا جناب ابو طالب نے قرآن کی آیت پڑھ لی تھی، یا قرآن کی آیت جناب ابو طالب پر پہلے نازل ہو چکی تھی؟ باتیں دونوں ماننے کی نہیں ہیں، اس لیے کہ قرآن نازل ہوتا ہے نبی پر، جناب ابو طالب نبی ہیں نہیں، تو جناب ابو طالب کو نزول قرآن سے پہلے پتہ کیسے چلا؟ ایک یہ احتمال، دوسرا یہ احتمال ہے کہ قرآن کا پتہ نہیں تھا، بس جناب ابو طالب کی زبان پر یہ جملہ آیا اور اللہ کو اتنا پسند آیا کہ جب قرآن نازل کیا تو اللہ نے ابو طالب کی زبان سے نکلے ہوئے جملے کو قرآن کی آیت بنا دیا۔ بولو، یہ بات ذہن میں آتی ہے، سمجھ میں آتی ہے؟ لیکن عالم اسلامی سے بھی نہیں مانے گا۔ ارے وہ تو جناب ابو طالب کے ایمان پہ ہم سے بحث کرتے ہیں، چاہے جائے کہ وہ یہ مانے کہ ابو طالب کے جملے کو اللہ قرآن کی آیت بنا دے، نہ آپ وہ مان رہے ہیں نہ عالم اسلامی سے مان رہا ہے۔ تو پھر میرے محترم تیسری بات جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جناب ابو طالب نہ صرف یہ کہ مومن تھے بلکہ وصی تھے کسی نہ کسی نبی کے، اور ایسے وصی تھے زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کیا کرتے تھے۔ لوح محفوظ پر جناب ابو طالب نے آیت لکھی، دیکھی اور بیان کر دی۔ پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ لوح محفوظ کا مطالعہ فرمایا کرتے تھے۔ اچھا، پیغمبر خاتم نبی ہیں کس جیسے؟ میں سمجھ رہا ہوں لائٹ چلی گئی ہے، سپیکر نہیں ہے، نہ میں آپ کو اچھی طرح دیکھ سکتا ہوں نہ آپ مجھے اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں، ماحول چینج ہو جاتا ہے، لیکن ظاہری سی بات ہے آپ آئے ہیں عزاداری کے لیے، آئے ہیں فضائل آل محمد سننے اور سمجھنے کے لیے۔ آواز تو میری پہنچ رہی ہے نا؟ بس میرے ساتھ بولتے آئیے گا۔ تو جناب ابو طالب نے کتنا بڑا جملہ کہا، پیغمبر خاتم کی نبوت کا اقرار بھی کیا اور ساتھ ساتھ اب بتا دیا کہ یہ کوئی عام نبی نہیں ہے، یہ بالکل ایسے نبی ہے، کیونکہ سارے اہل کتاب وہاں موجود تھے، وہ پچھلے نبیوں کو تو جانتے تھے، آخری نبی کو نہیں جانتے تھے، اس لیے یہودی بھی وہاں موجود تھے، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، انہیں بتانے کے لیے دیکھو جس طرح تمہارا نبی موسیٰ تھا یہ بھی اسی طرح اللہ کے نبی ہیں۔ تو جناب ابو طالب کا یہ احسان ہو گیا نا نبی پر، اور نبی پر احسان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر احسان ہوا۔ اور حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ شاید اسی احسان کو اتروانے کے لیے اللہ نے کہا میرے حبیب بتا دو دنیا کو، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، بتا دو ابو طالب کا بیٹا پیغمبر کی نسبت وہی حیثیت رکھتا ہے جو موسیٰ کی نسبت ہارون نسبت رکھتے تھے، جو حیثیت رکھتے تھے۔ اب یہاں تک یہ بات ثابت ہو گئی پیغمبر خاتم نبی کس جیسے؟ موسیٰ جیسے۔ علی کس جیسے؟ ہارون جیسے۔ اب میں یہ جملہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اہل سنت کی علم رجال حدیث کی معروف ترین کتاب تہذیب التہذیب، اس میں ایک راوی ہے حریز بن عثمان، اس سے کسی نے پوچھا
کہ کیا اللہ کے نبی نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے یا علی اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ؟ تو حریث بن عثمان، ایک صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند۔ ایک مرتبہ پھر اپنی زبانوں کو معطر کیجیے۔ اب آپ کو انشاءاللہ سننے کا مزہ آئے گا اور مجھے پڑھنے کا لطف آئے گا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ جناب ابو طالب نے شعر پڑھا، محمد نبی موسیٰ جیسے۔ اللہ کے نبی نے جواب میں وحی الہی کے بغیر تو نبی بولتے نہیں ہیں، وحی الہی کی ترجمانی کرتے ہوئے فرما دی یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، آپ میری نسبت وہی حیثیت رکھتے ہیں جو ہارون کی موسیٰ کی نسبت تھی۔ اب نبی کس جیسے؟ موسیٰ جیسے، علی ہارون جیسے۔ حریث بن عثمان تہذیب التہذیب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اس سے کسی نے پوچھ لیا پیغمبر کی یہ حدیث، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، یہ صحیح ہے؟ آیا واقعاً سید الانبیاء نے یہ حدیث ارشاد فرمائی؟ تو کہنے لگے ہاں حدیث بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیے دشمن علی کیسے کیسے سٹے نکالتی ہے، میں بھی اس کا پریشن کرتا ہوں۔ اس نے کہا حدیث تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن بس ایک لفظ بدل دیا گیا ہے، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ حدیث تو یہ ہے نا، اس نے کیا سٹا نکالا؟ وہ کہتے ہیں یہاں لفظ ہارون نہیں تھا، یہاں لفظ بمنزلت قارون من موسیٰ۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ میں آج قرآن پڑھ کے قارون کو بھی واضح کرتا ہوں۔ قارون جانتے ہو کون تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی۔ جب زکوٰۃ کا حکم آیا تو منکر ہو گیا تھا، پھر اللہ کے نبی نے اسے زمین میں حکم الہی سے غرق کر دیا تھا۔ قارون کے خزانے سنتے نہیں ہیں آپ لوگ؟ قارون کے خزانے قرآن میں تذکرہ ہے، ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبہ۔ اس کے خزانوں کی صرف چابیاں اٹھانے کے لیے بھی ایک گروہ چاہیے ہوتا ہے، ایک گروہ۔ گروہ میں کم از کم کتنے بندے ہوتے ہیں؟ یار ایڈے ان پڑھے تو نہ ہو، تو تھوڑا میرا ساتھ دیجئے، بولیے گروہ میں، ایک جماعت میں کم از کم کتنے بندے ہوتے ہیں؟ کم از کم ایک بندے کو گروہ کہہ سکتے ہیں؟ دو کو؟ کم از کم 3۔ یار سوچو، جس کے خزانوں کی صرف چابیاں، صندوق نہیں جدے تس پیسے رکھے ہو، یعنی صندوق نہیں، خزانے جن میں اس نے مال و دولت رکھا ہوا تھا، ان خزانوں کی صرف چابیاں اٹھانے کے لیے کم از کم 3 بندے چاہیے۔ اتنا بڑا دولت مند۔ آج بھی جب اولاد فرمائشیں کر کر کے ہمیں تنگ کرتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اور میرے کو تو قارون دے خزانے۔ ہم تنگ ہو کے کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ یعنی قارون آج بھی ضرب المثل ہے۔ اب یہ حریث بن عثمان عجیب بغض علی دماغ کو خراب کر دیتا ہے انسان کے، کہ اسے اتنا شعور بھی نہیں رہا، کہاں علی کہاں قارون۔ دیکھیے میرے محترم، تشبیہ کا قانون جانتے ہیں؟ جب میں کہتا ہوں میرے محبوب کا چہرہ چاند جیسا، میں اپنے محبوب کے چہرے کو تشبیہ دے رہا ہوں، کس سے؟ چاند کے ساتھ۔ یہ تشبیہ دی جاتی ہے جہاں کوئی قدر مشترک ہو۔ محبوب کا چہرہ چاند جیسا کیوں ہے؟ چاند بھی روشن، میرے محبوب کا چہرہ بھی روشن۔ فلاں کو علم کا سمندر ہے، علم کو سمندر سے تشبیہ دے رہا ہوں، کیوں؟ سمندر بھی گہرا ہوتا ہے نا، اور اس عالم دین کا علم بھی اتنا گہرا ہے کہ ہر بندہ اس کی بات کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ تو میرے محترم اتنی تو عقل کرو، حریث بن عثمان
اتنی عقل تو کرو، حدیث میں جو رد و بدل کر رہے ہو تھوڑا یہ تو ذہن میں رکھا ہوتا کہ تشبیہ میں اس چیز کا بھی لحاظ رکھا جاتا ہے۔ ساری تاریخیں لکھتی ہیں، سب مورخین متفق ہیں، علی کوئی جاگیردار نہیں تھے۔ بولو، علی کوئی بہت بڑے سرمایہ دار نہیں تھے، علی مفلس۔ سنتے ہو نا علی کے گھر میں بعض اوقات تین دن تک فاقہ بھی ہوتا تھا یا نہیں؟ یار بولو، اور میں کوئی نمی گل تو نہ پیا پڑھتا، وہ پرانی گلوں نو جوڑ کے ایک نتیجہ پیا کرتا۔ اللہ اکبر۔ جی جناب، سلامت رہو، ایک صلوات پڑھ دیجیے بآواز بالا۔ تو میرے محترم، میں یہ عرض کر رہا ہوں، علی ابن ابی طالب ظاہری اعتبار سے، ظاہری دنیاوی امور کے اعتبار سے علی ابن ابی طالب مفلس، اور قارون وہ جس کے خزانے اتنے مشہور، اتنے زیادہ کہ قرآن کہتا ہے ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبہ، اس کے خزانے اتنے تھے کہ صرف چابیاں اٹھانے کے لیے کوئی گروہ جماعت چاہیے تھی۔ اب تشبیہ دی جائے ایک انتہائی غریب آدمی کو علاقے کے جاگیردار کے ساتھ معقول ہے؟ مفلس کو مفلس سے تشبیہ دو، مالدار کو مالدار سے تشبیہ دو، جاگیردار کو جاگیردار سے تشبیہ دو۔ میں کہوں گا حریل بن عثمان، تیرے عقل میں اتنی بات نہیں آئی، تو جو ہارون کی جگہ قارون رکھ رہا ہے، یعنی تشبیہ دے رہا ہے قارون کے ساتھ مولا علی کو۔ ارے علی تو مفلس ہیں، اگر قارون سے تشبیہ دینی ہے تو کسی مفلس کو نہ دو، کوئی غنی ڈھونڈو جسے قارون جیسا کہو۔ نہیں، بہت ساری گلاں اتو نکل بھی ویندیاں، نکلن دیو، اس گل نو نکلنے دیو۔ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون میں موسیٰ، یا علی تو میرے ساتھ وہ ہے نسبت رکھتا ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی۔ اچھا، جناب ہارون اور جناب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوا ہے نا؟ اب سورہ اعراف پڑھنے لگا ہوں۔ لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا وسلطان مبین، سورہ اعراف آیت نمبر 59 سے لے کر آیت نمبر 60 تک پڑھ رہا ہوں۔ لقد ارسلنا الیکم موسیٰ، لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا وسلطان مبین، ہم نے موسیٰ کو بھیجا معجزات دے کر، وسلطان مبین، واضح دلائل دے کر بھیجا۔ کس کی طرف؟ ہون توجہ رکھیا ہے، الی فرعون و حامان و قارون، ہم نے موسیٰ کو بھیجا فرعون کی طرف، معذرت کے ساتھ حامان کی طرف، حامان اور قارون کی طرف۔ فرعون بادشاہ ہے، حامان اس کا وزیر ہے، اور قارون کا میں بھی بتا چکا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی ہے لیکن فرعونی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا، زکوٰۃ کی وجہ سے بے ایمان ہوا اور ہٹ گیا، تو اللہ نے موسیٰ کو نبی بنا کر بھیجا۔ کس کی طرف؟ پوری بنی اسرائیل کی قوم کے لیے نا، یا صرف ان 3 بندوں کے لیے؟ لیکن قرآن میں سورہ اعراف میں خالق ارشاد فرما رہا ہے لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا، اپنے معجزات دے کر، وسلطان مبین، واضح دلائل دے کر بھیجا۔ کس کی طرف؟ الی فرعون و حامان و قارون، ہم نے موسیٰ کو بھیجا فرعون کی طرف، حامان کی طرف، قارون کی طرف۔ میں بار بار دہرا رہا ہوں، کوئی بات آپ کے ذہنوں میں اتارنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری بنی اسرائیل کے لیے نبی تھے، صرف ان 3 کا تذکرہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ فرعون بہت بڑا بادشاہ ہے، اور حامان چالاک بہت بڑا، دوسرے نمبر والا چالاک بہت بڑا، اور تیسرا جو تھا قارون وہ غنی بڑا۔ ارے اس آیت سے ہمیں اتنا پتا چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
کی دینی تحریک کے دشمن صرف تین ہی دشمن تھے، فرعون، حامان، قارون۔ اے میرے نبی، تجھے ہم نے نبی بھیجا موسیٰ کی طرح، نبی موسیٰ جیسے، اور علی کو نبی فرما رہے ہیں انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ، تیری نسبت وہی ہے جو ہارون کی ہے، علی ہارون جیسا، نبی موسیٰ جیسا، نبی موسیٰ جیسا، علی ہارون جیسا۔ جس طرح موسیٰ کے دین کے دشمن تین، ویسے ہی اب نبی کے دین کے دشمن بھی تین۔ اور تین جو دشمن تھے دین موسوی کے، دین موسوی کے جو تین دشمن تھے، ان کا اللہ نے کوئی توڑ کیا؟ یہ سورہ اعراف میں خالق نے ارشاد فرمایا وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، اللہ نے موسیٰ کی امت سے ہی ایک قوم قرار دی جو یہدون بالحق، حق کی ہدایت کرتے ہیں، وَيَعْدِلُونَ بِهِ، اور اسی کے مطابق عدل و انصاف کرتے ہیں، وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشَرَ، اور اس امت کو جو موسیٰ کا دفاع کرتی ہے، جو موسیٰ کی حمایت کرتی ہے، ہم نے 12 لوگ رکھے۔ ارے موسیٰ کے دین کے دشمن تین، دفاع کرنے والے 12، محمد موسیٰ جیسے، بس آخری نبی کے دین کے بھی دشمن تین ہوں گے، بچانے والے 12 ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند۔ جناب ابو طالب، لوگوں کو جناب ابو طالب میں ایمان نظر نہیں آتا۔ ٹائم کتنے تیزی سے گزر جاتا ہے، اور آپ کے صبر و ثبات کو میں داد دیتا ہوں، ماشاءاللہ بڑی بڑی باتیں آج ہضم کر رہے ہیں۔ موسم ٹھنڈا ہے نا، بہت پیارا موسم ہوا ہے۔ تو میرے محترم جناب ابو طالب، علامہ ہادی یہ کہتے ہیں، علامہ ہادی یہ کہتے ہیں کہ اگر جناب ابو طالب بھی کافر ہیں تو میں دعا کرتا ہوں یا اللہ ایسا کافر مجھے بنا دے۔ میرے محترم یہ ایمان جناب ابو طالب، ایمان جناب ابو طالب آپ کو پتا ہے یہ کیوں چھیڑا گیا؟ جو منصف علماء اہل سنت ہیں انہوں نے باقاعدہ تحریر کیا، لکھا، وہ کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب کا اور کوئی قصور نہیں تھا، قصور تھا تو صرف یہ تھا کہ علی کے باپ ہے، علی کے باپ ہونا جرم تھا جناب ابو طالب کا، اس لیے ان کے ایمان کے بارے میں ہر 28 گیرا ایرا غیرہ ملا آتا ہے، ممبروں پہ ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کے بحث کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ جناب ابو طالب مومن نہیں تھے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ جب ان سے روایت پوچھی جاتی ہے تو یہی روایت پیش کرتے ہیں کہ پیغمبر خاتم نے جناب ابو طالب کے کان میں کہا تھا چچا جان اب تو کلمہ پڑھ لو، لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ بیٹا ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ مجھے بتاؤ میں نے اس کے کان میں کیا کہا؟ یار سوچنے کی بات ہے، کامن سینس کی بات ہے، اللہ نے اتنی عقل تو دی ہے۔ میں نے اس بچے کو ممبر پہ بلایا، اس کے کان میں نے کیا کہا؟ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں یا دور بیٹھے ہیں؟ وہ مستورات ذرا کچھ دور ہیں، چلو انہیں سمجھ نہیں آئی ہوگی، آپ تو میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کو نہیں پتا چلا میں نے اس کے کان میں کیا کہا؟ ارے میں راوی سے پوچھتا ہوں، پیغمبر نے جب ابو طالب کے کان میں کہا تجھے کیسے پتا چلا کہ کیا کہا؟ اس کا مطلب ہے وجہ اور کوئی نہیں تھی، صرف اور صرف وجہ یہ تھی کہ ابو طالب علی کے باپ ہے۔ میں نے کہا کہ ابو طالب کا یہی جرم ہے کہ علی کے باپ ہے، تو پھر معذرت کے ساتھ علی کے باپ کے بارے میں بحث کیوں کرتے ہو؟ بحث کرنی ہے تو علی کے بارے میں کرو۔ آؤ علی کے بارے میں بحث کرتے ہیں کہ علی عالم تھے یا جاہل تھے؟ علی اتنے بڑے عالم تھے کہ ممبر پہ بیٹھ کے دعویٰ کرتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ آؤ علی کے بارے میں بحث کرو کہ عالم قرآن تھے یا جاہل قرآن تھے؟ علی اتنے
پہنچنے سے پہلے قرآن ختم ہو جاتا تھا. بحث کرنی ہے تو علی کے بارے میں کرو کہ میدان جنگ میں دشمن کو دیکھ کے دل چھوڑ دیتے تھے یا اس کا سر پھاڑ دیا کرتے تھے. ارے بحث کرنی ہے تو علی ابن ابی طالب کے بارے میں کرو. شام کو دیکھ کر دل چھوڑ دیتے تھے یا جھولے میں لیٹے لیٹے اس کا منہ توڑ دیا کرتے تھے. اگر بحث کرنی ہے تو علی ابن ابی طالب کے بارے میں کرو نا. علی کے باپ پہ کیوں جاتے ہو؟ اس لیے کہ علی کے باپ تک اگر بات بزرگوں چلی گئی تو علی صرف ہمارے خلیفہ تھوڑی ہے، سارے مسلمانوں کے خلیفہ ہے نا. فرق ہے تو اتنا، کسی نے پہلا مانا، ہم پہلا مانتے ہیں، وہ چوتھا مانتے ہیں تو خلیفہ نہ رسول اللہ کے. کوئی پہلے نمبر کا مان رہا ہے، کوئی دوسرے نمبر کا مان رہا ہے. اگر ابو طالب کا یہی جرم ہے کہ وہ علی خلیفہ رسول کے باپ ہیں، ٹھیک ہے کرو بہن، پھر دروازہ کھولنے دو، پھر ہر خلیفہ کے باپ پر گفتگو ہوگی. غلام کا باپ کیا تھا، غلام کا باپ کیا تھا، غلام کا باپ کیا تھا. میں کہتا ہوں میرے محترم، علی اس اعتبار سے خوش قسمت ہے، ابو طالب جیسا علی کا باپ ہے تو صحیح نا. میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں سمجھا سکتا. میرے محترم، یہ صرف ایک نفسیاتی مسئلہ تھا، جسے کہتے ہیں ٹارچر کرنے کے لیے. آپ کسی کو اگر ذہنی طور پر اذیت دینا چاہتے ہیں تو بار بار اس کے سامنے وہ حرکت کریں گے جس کو وہ پسند نہیں کرتا، وہ بات اس کے سامنے چھیڑیں گے جس کو وہ پسند نہیں کرتا. بڑے بڑے محققین علماء نے لکھا کہ یہ ایک باقاعدہ سازش تھی. اس سازش کے تحت مولا علی ابن ابی طالب کو ذہنی اذیت دینے کے لیے. اور جس طرح میں ایک واقعہ سندا بزرگاں دے کول، ایک چور بکری لئی ویندا تے چار ڈاکو کٹھے ہو گئے، ایک کتھے بہ گیا، دوسرا اٹھے، تیسرا اس کونے، چوتھا رجوع چو طے کر لیا بھیا جی دے کول بکری کھونی ہے تے گن پوائنٹ تو بغیر. پہلے ڈاکو کے پاس سے گزرا، اس نے کہا یار بکری کتا کدے لئی وینا؟ وہ بیچارہ بکری لے کے آندا پیا تو انہوں نے کتا کدے لئی وینا؟ اس بندے نے ان کی طرف دیکھا، دماغ خراب ہو گیا، بے وقوف ہو گئے ہو، نظر نہیں آتا یہ بکری ہے، کہاں سے کتا ہے؟ خیر چل پڑا. اس نے کہا اچھا بھائی تیری مرضی، نہیں ماننی تو نہ مان. دوسرے بندے کے پاس آئے، اس نے کہا یار کتا کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ ایک دفعہ اسے جھٹکا لگا، یار یہ خیر ہے، دوسرا بندہ کہہ رہا ہے یہ کتا ہے. اسے بھی ڈانٹ دیا کہ یار انے ہو، بکری ہے کتا نہیں ہے. لیکن دل میں تھوڑی سی گرہ پڑ گئی. جب تیسرے ڈاکو کے پاس سے گزرا، اس نے بھی کہا یار یہ کتا کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اس نے کہا یار کمال ہے، تیسرا بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ کتا ہے، ہو نہ ہو کہیں کتا ہی نہ ہو. لیکن خیر جو بھی ہے لے کے چل پڑا. جب چوتھے بندے کے پاس سے گزرا، اس نے کہا نا یار کتا کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہیں بھی نہیں، یہ لو. رسی چھوڑی اور چلتا بنا. میرے محترم یہ پروپیگنڈا اور یہ ٹارچر کا سلسلہ ایسے ہوتا ہے. خدا شاہد ہے یہ بھی ان ظالموں کا ایک پروگرام تھا مولا علی ابن ابی طالب کو ٹارچر کرنے کا، لیکن وہ جانتے نہیں تھے علی کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ علی ہے. ایسے ہی کچھ بندے پروگرام کے تحت، ایک یہاں کھڑا ہو گیا، مولا علی پاس سے گزرے، کیا کہا؟ کہنے کا یا علی ابو کا فی النار، آپ کا باپ نعوذ باللہ جہنم میں ہے. مولا علی نے سنا یار کوئی کتنے تک برداشت کرے گا؟ اچھا نہیں اڑتا کوئی بندہ ہوتا تو ہاتھی بہے کہ جناب وہ کپڑے سے کم از کم پہاڑی چھوڑے گا. یہاں یا علی ابو کا فی النار، یا علی آپ کا باپ جہنم میں. مولا نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، کریمانہ گزر گئے، پرواہ نہیں کی، بکتا ہے تو بکتا رہے. دوسرا بندہ وہی پروگرام کے تحت کونوں پہ کھڑے ہوئے، وہاں سے گزرے مولا، یا علی ابو کا فی النار، یا علی آپ کا باپ جہنم میں. میرے مولا کے اب تھوڑے سے ماتھے پہ نا تیوریاں آئیں، تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا موڈ خراب ہوا، بدمزگی سے اس کی طرف دیکھا، لیکن پھر شریفانہ گزر گئے.
آگے ایک اور بندہ بازار کے اگلے چوک میں کھڑا تھا، اس کے پاس سے گزرا، اس نے بھی کہا یا علی ابو کا فی النار، یا علی آپ کا باپ جہنم میں، نعوذ باللہ۔ اب میرے مولا نے جلال کے عالم میں، اب علی کا صبر جواب دے گیا، برداشت ختم ہو گئی، رکے، اس بندے کو قریب بلایا، کہا بولو کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے کہا یا علی ابو کا فی النار۔ جلال کے عالم نے فرمایا ابھی فی النار، ارے مجھے بتاتے ہو میرا باپ جہنم میں ہے، ارے میرے باپ کی فکر نہ کرو، انا قسیم النار والجنہ، جنت جہنم کو تقسیم کرنے والا میں علی ہوں، میرے باپ کی۔ گویا کہ مولا علی ابن ابی طالب بتانا یہ چاہتے ہیں جنت بھی میرے ہاتھوں سے تقسیم، جہنم بھی میرے ہاتھوں سے تقسیم، ارے میرے باپ کا نہ سوچو، اپنے اپنے باپ کی فکر کرو۔ تو میرے محترم یہ صرف اور صرف ایک سیاسی مسئلہ تھا، ورنہ شرح ابن ابی الحدید نہج البلاغہ کی شرح میں ابن ابی الحدید معتزلی، اس نے نہج البلاغہ کی 10 جلدوں میں بڑی خوبصورت شرح لکھی ہے، کاش اس کا اردو ترجمہ ہوا ہوتا، میں کہتا پڑھو اور لطف لو۔ معتزلی یہ اہل سنت کا ایک فرقہ ہے، اشاعرہ اور معتزلہ، عقائد میں اہل سنت کے بنیادی یہ 2 گروہ ہیں، اشاعرہ اور معتزلہ۔ یہ بریلوی تقریباً معتزلی عقائد کے اعتبار سے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب جناب ابو طالب کی وفات ہوئی، پیغمبر خاتم نے خود غسل دیا، نعوذ باللہ کافر کو، کفن دیا، جب جنازہ تیار ہوا، اپنے چچا کے جنازے کے سامنے بیٹھ کر، یہ کوئی ہمارا شیعہ نہیں لکھ رہا، اہل سنت کا ابن ابی الحدید معتزلی بہت بڑا عالم، وہ لکھ رہا ہے ابو طالب کے جنازے کے سامنے بیٹھ کر نظراً الی وجہہ، اپنے چچا کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے سید الانبیاء نے کہا یا ام ربیتنی صغیرا وکفلتنی یتیما، اے چچا جان جب میں بالکل چھوٹا تھا تو نے اس وقت میری تربیت کی، وکفلتنی یتیما، اور یتیمی کے عالم میں تو نے میری کفالت کی، فجزاک اللہ عنی خیرا، چچا جان اللہ آپ کو میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ کیا ہیں شعر کے جملے، غور فرمائیے، یا امی ربیتنی صغیرا، جب میں بالکل چھوٹا تھا اس وقت میری تربیت کی، وکفلتنی یتیما، اور جب میں یتیم تھا تو نے میری کفالت کی۔ حضور کی کفالت کس نے کی؟ جناب ابو طالب نے۔ بولیے ساتھ ساتھ، ساؤنڈ کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ ماشاءاللہ مجالس میں نہیں جاتے، آپ کو تو زیادہ مجالس سننے کا موقع ملتا ہے۔ جناب ابو طالب اور سید الانبیاء ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ حضور جب یتیم ہو گئے، باپ نہیں ہے دنیا میں، یتیمی کے عالم میں پروان چڑھے، تو یتیمی کے عالم میں کس نے کفالت کی، کس نے پرورش کی؟ بولو، جناب ابو طالب نے نا۔ اب قرآن پڑھیے، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں الم یجدک یتیما فآوی، اے میرے حبیب جب اللہ نے تجھے یتیم پایا تو اللہ نے تجھے پناہ نہیں دی؟ بولو، اللہ یہ فرما رہا ہے میں نے پناہ دی، اے میرے حبیب میں نے تیری کفالت کی، اور پیغمبر خاتم ابو طالب کے جنازے کی طرف دیکھ کر کہہ رہے ہیں یا امی کفلتنی یتیما، یتیمی میں تو نے میری کفالت کی۔ کس بات کو مانے؟ حضور کی بات بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حضور فرما رہے ہیں چچا جان آپ نے میری کفالت کی، اللہ فرما رہا ہے اے میرے نبی، اے میرے حبیب جب تو یتیم تھا میں نے تجھے پناہ فراہم کی۔ بولو کس کی بات مانے؟ میں کہتا ہوں باتیں دونوں ٹھیک ہیں، اور میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں اے ابو طالب کے ایمان میں شک کرنے والوں، اس آیت پہ غور کرو، نبی کے اس فرمان پہ غور کرو، اور مجھے جواب دو، پوری کائنات میں کوئی کافر ایسا دکھا
کو جس کے کام کو اللہ اپنا کام کہہ رہا ہو، یہ واحد ابو طالب ہیں جن کے کام کو اللہ اپنا کام کہہ رہا ہے۔ یتیمی میں کفالت کی ابو طالب نے، اللہ فرما رہا ہے میں نے کی۔ میں سمجھ گیا آپ کے مزاج سے، اور ابھی موبائل بھی مجھے بتا دے گا ہاں ٹائم بہت ہو چکا۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں نے نہ کبھی اس بات کو مد نظر رکھا ہے کہ بانی خوش ہوں تب زیادہ پڑھوں، نہ میں نے کبھی اس بات کو مد نظر رکھا ہے کہ سننے والے نہ خوش ہوں۔ میری کوشش جو ہوتی ہے جتنا موقع ملا ہے کوئی نہ کوئی بات اپنے سامعین تک پہنچاؤں۔ میرے محترم جناب ابو طالب نہ صرف یہ محقق علماء نے لکھا، نہ صرف یہ کہ مومن تھے، بلکہ مومن کے علاوہ گزشتہ انبیاء کے وصیوں میں سے ایک وصی تھے، اللہ کے ولی تھے جناب ابو طالب۔ آپ دیوان ابو طالب پڑھیں، جناب ابو طالب، اب ان کے اشعار اتنے ہیں، خدا جانتا ہے کہ ان کے اشعار سے ایمان چھلک رہا ہے، لیکن دکھ ہوتا ہے تو میرے محترم اس بات کا ہوتا ہے آج ممبروں پہ، ٹی وی چینلوں پہ، سوشل میڈیا پہ جس ابو طالب کے ایمان پر گفتگو ہو رہی ہے، لٹریچر لکھا جا رہا ہے، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، کوئی کہتا ہے مومن تھے، کوئی کہتا ہے مومن نہیں تھے۔ ہم غلامان آل محمد ثابت کرتے ہیں قرآن و حدیث سے کہ مومن تھے، بلکہ سب سے بڑے مومن تھے۔ آج جس ابو طالب کے ایمان پر بحثیں ہو رہی ہیں، دنیا سوچے تو صحیح، توحید بچی کس کی؟ اللہ کی۔ کلمہ پڑھا گیا رسول اللہ کا، اور کنبہ کٹ گیا بیچارے ابو طالب کا۔ اے دنیا والوں دیکھو تو صحیح، یہ کوفہ و شام کے بازاروں میں یہ کس کی بیٹیاں بے مکنا و چادر کے کبھی شرابی کے دربار میں خطبے دے رہی ہیں، کبھی بازار کے چوکوں میں خطبے دے رہی ہیں۔ آج کی شب جانتے ہو، آج علی کی بیٹیاں رو رہی ہیں، آج جناب ابو طالب کے گھر میں صفے ماتم بچھی ہوئی ہے۔ کیوں؟ یہ جو رات گزری ہے نا، یہ وہ رات تھی جس میں جبریل نے ایک نعرہ بلند کیا، تہدمت واللہ ارکان الہدی، اللہ کی قسم ہدایت کے مینارے گر گئے۔ قتل واللہ علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب قتل کر دیے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، ماشاءاللہ سارے اولاد والے بیٹھے ہیں، بیٹیوں والے بھی بیٹھے ہوں گے، جن بیٹیوں نے اپنے ہاتھوں سے بابا کو رخصت کیا۔ بابا جب گھر سے نکلے تھے نا صبح نماز کے لیے، اپنے قدموں پہ چل کے گئے تھے۔ جناب ام کلثوم کے ہاں مہمان تھے نا، یہ عشرہ مولا نے تقسیم کیا ہوا تھا، ہر روز اپنی کسی بیٹے یا بیٹی کے گھر میں مولا افطار کرتے تھے۔ 18 رمضان المبارک کو میرے مولا نے اپنی بیٹی جناب ام کلثوم کے گھر میں افطار کیا۔ جناب ام کلثوم کیا بیان کرتی ہے؟ میں نے دیکھا ساری رات میرے بابا بیٹھے، کبھی مصلی عبادت پہ سبوح قدوس ان کی آواز آتی ہے، کبھی مصلی عبادت سے نکل کے صحن میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آسمان کی طرف بار بار دیکھ کر ایک ہی جملہ ادا کرتے ہیں، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کہتے ساری رات میرے بابا اسی طرح بے چینی کے عالم میں، جب جانے لگے بیٹی نے بھی منت کی، بابا آج نہ جائیے نماز پڑھو۔ بیٹیوں کو شاید احساس ہو گیا تھا، کیونکہ ابھی عشرہ پہلا گزرا تھا۔ مولا کبھی حسن سے پوچھ رہے ہیں، بیٹا اس مہینے کے کتنے دن گزر گئے، کتنے دن باقی رہ گئے؟ اپنے خطبوں میں بھی تذکرہ کرتے تھے، صدق رسول اللہ، میرے بھائی رسول اللہ نے سچ فرمایا ہے، یہی وہ مہینہ ہے جس مہینہ میں علی کی داڑھی سر کے خون سے خضاب ہو گئی۔ بار بار مولا تذکرہ کر رہے تھے، اور ازاداروں، مرغابیاں، بطخیں بے زبان ہیں نا۔ روایت میں جملے ہیں، جب مولا صبح کے وقت بیٹیوں سے ودا کر کے جانے لگے نا،
مرغابیاں اپنی چونچوں سے مولا کی ابا کو پکڑ پکڑ کے کھینچتی تھی، بے زبان تھی، بول تو نہیں سکتی تھی نا، گویا کہ زبان بے زبانی سے یہی کہہ رہی تھی مولا مت جائیے آج گھر سے، اس لیے کہ آپ چلے گئے تو ہم بھی یتیم ہو جائیں گے۔ جب نکلنے لگے دروازے سے، دروازے کی کنڈی ابا کے دامن سے الجھ کے وہ بھی مولا کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے، مولا آج تو نہ جائیے مسجد۔ عزادارو مولا گئے، سنے سنائے واقعات، مسجد کوفہ میں عبادات کی، پہلے نوافل پڑھتے رہے، تسبیحات پڑھتے رہے، جب نماز کا وقت ہوا نا میرے محترم، مولا نے خود گلدستہ اذان پہ کھڑے ہو کر اذان دی، اللہ اکبر۔ میرا تصور یہی ہے جب کوفہ کے گھروں میں یہ آواز گونجی ہوگی، ماں نے اپنے بچوں کو جگا دیا ہوگا، بیٹا اٹھو علی کی آخری اذان سنو۔ اللہ جانے پھر یہ علی کا فصیح و بلیغ لہجہ دوبارہ آپ کو سننے کو ملے یا نہ ملے۔ اذان دی، مولا نے ایک ایک نمازی کو جگایا۔ یہ ابن ملجم ملعون تلوار چھپائے ہوئے الٹا لیٹا ہوا تھا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے سوشل میڈیا پہ بحث چلی کہ الٹا لیٹنا کیسا ہے، حدیثوں میں ہے الٹا لیٹنا شیطان کا کام ہے۔ مولا نے بھی اس اپنے قاتل کو بھی جگا کر کہا اٹھو نماز پڑھو، یہ جس انداز میں تم سوئے ہوئے ہو یہ شیطان کا طریقہ ہے، رحمان کے بندوں کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ مولا نے ابن ملجم کو بھی جگایا نا نماز کے لیے۔ عزادارو میرے جملے پہ غور فرمائیے گا، مولا نے ابن ملجم کو بھی جگایا نا نماز کے لیے۔ مولا بتانا یہ چاہتے ہیں ارے علی تو وہ امام ہے جو اپنے قاتل کو بھی بے نمازی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اے علی کے ماننے والوں کبھی نماز نہ چھوڑنا، تمہارے مولا علی کو نماز بڑی پسند ہے۔ عزادارو نماز پڑھی، پہلی رکعت ہے، پہلی رکعت کے دوسرے سجدے سے سر اٹھا رہے تھے، یہ ظالم ازلی، یہ شقی ازلی ایک ستون کے ساتھ چھپا ہوا تھا، اس ظالم نے چھپ کے جو وار کیا ہے مولا علی کے سر اقدس میں، عزادارو بس وار کا پڑھنا تھا۔ فضا میں جبریل کی یہ آواز بلند ہوئی تحدمت واللہ ارکان الہدى قتل واللہ علی بن ابی طالب۔ عزادارو یہ آواز جب گونجی ہے لوگ دوڑے ہیں ابن ملجم کو پکڑنے کے لیے۔ کتنا رحیم اور مہربان امام ہے میرا مولا۔ جب ابن ملجم کو پکڑ کے لے آئے نا تو چاہنے والوں نے کس کے رسیوں سے باندھا ہوا تھا۔ میرے مولا نے دیکھا ابن ملجم کی رسیاں کچھ زیادہ کس کے باندھی گئی ہیں، وہ تکلیف محسوس کر رہا ہے۔ میرے مولا نے کہا بیٹا حسن دیکھ نہیں رہے ابن ملجم کو تکلیف ہو رہی ہے، ابن ملجم کی رسیاں تھوڑی ڈھیلی کر دو۔ میں کہوں گا مولا یہ تو ابن ملجم ہے، مرد ہے، مولا کاش آپ کوفہ و شام کے بازاروں میں ہوتے، میدان کربلا میں شام غریبہ میں ہوتے، آپ کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسیاں اور ایک ایک رسی میں 14 گلے قید کیے گئے تھے۔ عزادارو میرے مولا کے لیے آپ سنیں فاتح خیبر علی، فاتح خندق علی، اتنا بڑا شجاع علی، اتنا ظلم کا وار تھا، اتنی قاتل زہر تھی، علی اپنے قدموں پر چل نہیں سکتے۔ بیٹوں سے کہا بیٹا ایک چٹائی لے آؤ۔ چٹائی پر میرے مولا علی ابن ابی طالب کو لٹایا گیا، چاروں کونوں سے بیٹوں نے پکڑا، علی کو لے کے گھر تک چلے۔ بس آخری جملے، جن آنکھوں میں ابھی تک عبادت نہیں آئے، میں کوشش کرتا ہوں کہ ان آنکھوں میں بھی عبادت آ جائے۔ علی کو چٹائی پر اٹھایا ہوا ہے، جب گھر کے دروازے کے باہر آئے نا میرے مولا نے کہا بیٹا حسن مجھے زمین پہ رکھ۔ بابا کیوں؟ کہا یہاں سے اب میں چٹائی میں گھر میں نہیں جانا چاہتا، میں اپنے قدموں پہ چل کے جانا چاہتا ہوں۔ بابا آپ میں طاقت نہیں ہے، آپ میں ہمت نہیں ہے، ایسے ہی آپ کو گھر جا کے بستر پہ لٹا دیں گے۔ میرے مولا نے رو کر کہا بیٹا حسن میں جب گھر سے نکلا تھا نا میری بچیوں نے مجھے قدموں پر چلتا ہوا دیکھے گا۔ بیٹا حسن جب اب اس عالم میں مجھے آپ گھر میں لے جائیں گے میری بیٹیاں برداشت نہیں کر سکیں گی، بیٹا حسن علی برداشت نہیں کر سکتا میں اپنی بیٹیوں کو دکھ دوں۔ عزادارو جب مولا علی کو گھر میں لے کر آئے نا پیچھے کچھ صحابہ کرام بھی روتے ہوئے
غم و اندوہ کے عالم میں چلتے چلتے دروازے تک آ گئے. مولا علی کو آ کے ان کے بستر پہ لٹا دیا گیا. لٹانے کے بعد پہلا سوال جو علی نے مولا حسن سے کیا، بیٹا حسن یہ ہمارے دروازے پہ کن لوگوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی ہیں؟ بیٹا حسن بتاؤ تو صحیح ہے ہمارے دروازے پہ کون لوگ ہیں؟ ہاتھ جوڑ کر عرض کی بابا اور غیر تو نہیں ہے، آپ کے صحابہ ہیں، آپ کے غم میں دروازے پر آ گئے ہیں. میرے مولا نے کہا بیٹا حسن جاؤ پہلے میرے صحابیوں سے کہو جاؤ اپنے گھروں کو چلے جاؤ. بابا وہ آپ کی مصیبت کے لیے وہاں کھڑے ہیں، آپ کے غم میں وہاں پر کھڑے ہیں. بیٹا حسن ٹھیک ہے میرے غم میں کھڑے ہیں، لیکن بیٹا ابھی جب میں اندر جاؤں گا ابھی میری بیٹیاں آئیں گی، میری بیٹیاں مجھے اس حال میں دیکھ کر اونچا اونچا روئے گی. حسن بیٹا علی برداشت نہیں کر سکتا، میری بیٹیوں کے رونے کی آواز نامحرم کے کانوں تک پہنچے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار آل محمد کی عزت.